बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन फैसला क्यों नहीं जारी कर पा रहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले में ताख़ीर क्या है। अब वजह सामने आ गई है और ऐसी वजह है कि मैं समझता हूँ कि एतजाज़ हसन साहब ने 2 दिन पहले जो लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर बात की थी शरीफ ख़ानदान के हवाले से, उनकी बरीयत के हवाले से, और जिस पर फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई थी जो खारिज हुई थी। अब एक और उनकी तरफ से ये बड़ा धमाका है शरीफ खानदान पर, और ये कहा है कि मरियम नवाज माफी मांगेगी इस फैसले पर, और ये फैसला कहाँ लिखा गया और अब फैसला जारी क्यों नहीं हो रहा। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आज जो तर्जमान है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन तर्जमान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तहरीरी फैसले के इजरा में जो शकूक व शुबहात हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं और तमाम अफवाहों को मन घड़त करार दिया है और कहा है जी कि ये सारी अफवाहें गलत हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो तहरीरी फैसला था और तफसीली फैसला था, बाकायदा तौर पर ताहाल जारी न होने के हवाले से क्यास आराइयों का जो सिलसिला है, तर्जमान इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि वो सिलसिला बंद होना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन की अदम मौजूदगी में ये फैसला सुनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इसे मुस्तफ़िका फैसला करार दिया था। इस वजह से इसके ऊपर इतराज़ किया गया था, लेकिन हम इस इतराज़ को मुस्तरद करते हैं। और साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो फैसला है इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं होगा और मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी। ये एक रूटीन की बात है, रूटीन में ऐसा होता है और फैसले जारी होते हैं और उसके बाद जो फैसले हैं वो बाद में पहले अनाउंस कर दिए जाते हैं, बाद में उनका तफसीली फैसला जारी किया जाता है। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि हमारी तरफ से कुछ गलत किया जा रहा है। साथ तर्जमान इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा है कि बहुत जल्द वो जो फैसला है वो साइन हो जाएंगे, दस्तखत हो जाएंगे और उसके बाद जारी किया जाएगा। हामिद खान साहब की तरफ से सीनियर कानूनदान है और हामिद खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो फैसला है, जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से भी राय आई है, हामिद खान साहब की भी वही राय है। और सिवाय आजम नज़ीर तारड़ साहब के जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं और शायद वो इतना डीप नहीं जानते जैसे अली जफ़र साहब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, या हामिद खान साहब या एतजाज़ हसन साहब जानते हैं। यही वजह है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब तो अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए कहते हैं कि ये 5 साल के लिए नहली है। 5 साल से मुराद क्या है कि जो आपके पास सीट थी उस सीट की नहली है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन खुद इतना कंफ्यूज है कि इलेक्शन कमीशन से जब ये सवाल पूछा जाता है कि 30 अक्टूबर को एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो ये जब पूछा गया तो उसका जवाब खुद इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के अपने पास नहीं है उसका जवाब आजम नज़ीर तारड़ साहब कैसे दे सकते हैं। और उनका कहना कि 5 साल के लिए नहली है, कोई 5 साल के लिए नहली नहीं है, ये उसी सीट से नहली है और उसी सीट को की रुकनीत ख़त्म करना है जो वो रिज़ाइन कर चुके थे। जबकि हामिद खान साहब की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, इस फैसले की कहते हैं मुझे इस वजह से नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने क्या सोच के ये फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन कैसे ये गैर कानूनी फैसले दे सकता है। हामिद खान साहब कहते हैं कि इस तरह के जो फैसले हैं अदालतों में जब बाकायदा ट्रायल चलते हैं और जिन सेक्शंस का हवाला दिया गया है वो ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद अगर उसमें गिल्टी डिक्लेयर किया जाए, गिल्टी डिक्लेयर होने के बाद फिर भी ये देखना पड़ता है कि भले उन्होंने कोई डिक्लेरेशन दुरुस्त जमा नहीं करवाई या कुछ छुपाया है, तो क्या उसमें उनकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी या नहीं थी। हामिद खान साहब कहते हैं कि अगर मेलाफाइड इंटेंशन ना साबित हो, भले उनको सेशन अदालत ने इस्तगासा में गिल्टी करार दे दिया हो, उसके बावजूद वो नहल नहीं होगा। और ये कैसे आर्टिकल 63(1)(p) के तहत ये नहल कर सकते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से ये नहली का कोई अख्तियार नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ब्लेंडर किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का हवाला दिया है और वो इमरान खान बनाम नवाज शरीफ जो केस है उसमें उसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि उस फैसले के तहत आर्टिकल 62 और 63 के तहत हमारे पास नहल करने का अख्तियार है। मैंने रात जब ये फैसला 36 सफ़ात का फैसला जब आया, अभी सरकारी तौर पर तो इशू ही नहीं हुआ, लेकिन जब ये फैसला मैंने पढ़ा और उसमें ये मैंने वर्ड्स देखे
تو میں نے وہ ججمنٹ نکال لی، وہ بہت بڑی ججمنٹ ہے، اور میں نے اس کا ایک ایک پیج پڑھا، اور اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل 62 کے تحت اختیار ہے یا آرٹیکل 63 کے تحت اختیار ہے۔ وہ فیصلہ جاری کرنے والے عمر عطا بندیال صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا تاحیات نہلی کا اختیار ہے یا نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ تو جب وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62 کے تحت نہلی کا تو اختیار ہی نہیں ہے، اور آرٹیکل 62 میں صرف ایک نہلی ہے، اور وہ 62(1)(f) ہے۔ اصل جو نہلی کا سیکشن ہے، آرٹیکل ہے، وہ آرٹیکل 63 ہے۔ آرٹیکل 62 میں 1F میں صرف جہاں پہ صداقت اور امانت کی بات کی گئی ہے، صرف وہاں پہ نہلی کی بات کی گئی ہے، اور وہ تاحیات نہلی ہے۔ الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں سپریم کورٹ نے کہا جی کہ آپ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نہل کر سکتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت ہی نہیں ہے۔ وہ ڈکلیریشن ہے عدالت کی، کہ جب عدالت کسی کے بارے میں یہ ڈکلیئر کر دے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اس بنیاد پر آپ نے، اور پھر عمران خان کے خلاف جو ان کی طرف سے جمع کروایا گیا ہے، اس میں حامد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب ان کی طرف سے جو جمع کروائے گئے ہیں جو نامینیشن پیپرز تھے، یا اس کے بعد جو انہوں نے اپنے ایسٹس کی تفصیلات جمع کروائی ہیں، اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں، وہ 120 دن کے اندر اندر آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سال گزرنے کے بعد آپ کو خیال آئے اور ایک سال کے بعد آپ اس کو کریں۔ قانون کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور آپ قانون کی ریکوائرمنٹس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس ڈیپ آبزرو کیا جا رہا ہے اثاثوں کے معاملے پر اور رسیدات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ دائرہ اختیار ایف بی آر کا ہے۔ ایف بی آر نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھنا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہمارے اعتزاز احسن صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ان کے اوپر پہلے ایک یہ گلہ ہے کہ جی آپ عمران خان کے ساتھی ہیں اور آپ عمران خان کے حق میں باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، وہ تو انہوں نے کہا جی میرا 50 سال سے ہمارا ایک تعلق ہے، اور کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کا جو لاہور میں گھر ہے، وہ اور عمران خان کا گھر جو ہے وہ دیوار ان کی سانجھی ہے، تو پڑوس میں رہتے ہیں اور اتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایک دوستی ہے، اور وہ دوستی بڑے لیول کی ہے، بڑے لوگوں کی دوستی ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا حیا کا تعلق ہے۔ اب اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے یا جنہوں نے فیصلہ لکھوایا ہے، اب وہ شرمندہ ہیں، اب وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں فیصلہ جاری کر رہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ جی الیکشن اس وجہ سے الیکشن کمیشن فیصلہ جاری نہیں کر رہا کہ الیکشن کمیشن شرمندگی کی وجہ سے فیصلہ نہیں جاری کر رہا کہ کس منہ سے وہ لکھوائے، فیصلہ لکھنے والے بھی اس فیصلے پر شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کس منہ سے یہ جو ہے وہ فیصلہ جاری کریں سرکاری طور پر، وہ فیصلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ لندن سے عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ لکھوایا گیا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو نہل کرنے کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس طرح کے فیصلے، اور ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ تو جس عدالت میں جائے گا اڑ جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو ایک دن قوم سے معافی مانگنی پڑے گی اس طرح کی حرکتیں کر کے، اور اس طریقے سے بلیک میل کر کے، اور اس طریقے سے ہراساں کر کے کسی سے وہ فیصلے لکھوائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس بات پر مریم نواز کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اعتزاز احسن صاحب آپ جانتے ہیں بڑے دبنگ قسم کا ان کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا۔ جب شریف خاندان کی بریت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے یہ میرٹ کے اوپر بریت ہوئی ہے، ان کا کیس تو ہتھیلی پہ لکھا ہوا کیس ہے، بالکل کلیئر کٹ کیس ہے، اور اس میں تو ان کی بریت کیا، ان کو تو اور زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ آج جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرٹ کے اوپر ہمیں ریلیف ملا ہے، میرٹ کے اوپر، تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کون سا میرٹ، کس میرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بھی سارا دن عدالتوں میں رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے میرٹ کیا ہے، اور کس طریقے سے عدالتیں جو اپیل کا کیس ہوتا ہے اس میں ایک ایک ایویڈنس کو، ایک ایک ریکارڈ کے ایک ایک لفظ کو دیکھتی ہیں، اور یہاں اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، اور اس اندھیر نگری میں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر یہ قوم کو بتایا نا کہ یہ ڈیل کے تحت جو ہے جس NRO 2 کی بات کی جا رہی ہے، اس ڈیل کے تحت جس کے لیے شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے آرمی چیف سے ملاقات کرنے کے لیے، اور GHQ جاتے تھے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے، اور یہ بات بھی اب ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(p) کے تحت جو یہ نہلی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ فیصلہ دیکھ کے کہ یہ الیکشن کمیشن کو ہو کیا گیا ہے، اس حد تک بھی کوئی کسی کے ساتھ
کہ کوئی بدنیتی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے زندگی ہو گئی ہے قانون پڑھتے ہوئے، ایسے فیصلوں کی، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، الیکشن کمیشن نہل کر ہی نہیں سکتا، الیکشن کا یہ جو فیصلہ ہے یہ لندن سے جاری کروایا گیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ فیصلہ لکھوانے والے خود شرمندہ ہیں اور اس شرمندگی کی وجہ سے وہ فیصلہ جاری نہیں کر رہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی لیگیلٹی یہ ہے کہ جب آپ کے سارے جو لوگ تھے ان کی طرف سے دستخط نہیں تھے تو آپ نے وہ فیصلہ جاری کیسے ہونے دیا؟ جب آپ کو ابھی آپ کے پاس وہ سارے جو ممبران تھے ان کا دستخط شدہ فیصلہ نہیں تھا تو آپ نے اناؤنس کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں سنا کبھی ایسا کہ 1 مہینہ فیصلہ محفوظ ہوا ہو اور اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے اور وہ فیصلہ بغیر ممبرز کے دستخط کے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، یہ اتنی بڑی لیگیلٹی ہے، اتنی بڑی لیگیلٹی ہے کہ اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو کبھی جو ہے وہ عدالتیں اگر آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گی تو یہ چیف الیکشن کمشنر صرف اسی ایک پوائنٹ پر تا حیات نااہل ہو سکتا ہے اور یہ ان کا عہدہ وہ چلا جائے گا چونکہ اس نے یہ بدنیتی کی ہے اور یہ دکھایا ہے، اس نے بغض دکھایا ہے، بغض عمران اس نے دکھایا۔ اور میرے خیال میں تو اب ان فیصلوں کے آنے کے بعد، پہلے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ تھا، پاکستانیوں کو غیر ملکی بنایا گیا، اب عمران خان کو نااہل کیا گیا، اور یہ جو فیصلے ہیں اس کے بعد بھی اگر چیف الیکشن کمشنر رہتا ہے تو یہ ایک تو عمران خان کے خلاف فیصلہ بھی نہیں دے سکے اور اوپر سے جو اگلا جنرل الیکشن اس میں بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر رہے گا، جتنا بڑا وہ بلنڈر کر بیٹھا ہے۔ اور اعتزاز احسن صاحب نے جن چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔